ایک مقام آتا ہے جہاں پر وہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ اب اس کے آگے میری رسائی نہیں ہے. ہم ڈاکٹر کے پیچھے چلتے چلتے مریض کو آئی سی یو تک پہنچایا گیا اور ایک وقت ایسا آیا مریض کی حالت مزید بگڑنے لگی تو اس ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ اب اس کے آگے آپ دعا کریے، میری دوا کام نہیں کر رہی ہے، میری ڈاکٹری کام نہیں کر رہی ہے. ایسے دنیا کے بڑے بڑے اوقلا کی پیروی کرو گے، ایک وقت ایسا آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کر دے گا، اس کے آگے میری رسائی نہیں ہے. دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جج کی پیروی کرو گے تو وہ چلتے چلتے ایک مقام آئے گا، ہاتھ کھڑا کر دے گا، اس کے آگے میری رسائی نہیں ہے، میری کامیابی نہیں ہے. یہاں تک کہ چاند پر سفر کرنے والے، کمندر ڈالنے والے، ایک وقت آئے گا وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں گے، اس کے آگے جانے کی طاقت نہیں ہے. سورج کی شعاعوں کو قید و بند کرنے والے ایک وقت آئے گا ہاتھ کھڑا کر دیں گے، اس کے آگے میری رسائی نہیں ہے. ارے یہ تو دنیا دار ہے، دنیا دار. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جبریل نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ جبریل نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. ہاں اس کے آگے اگر یکسر موئے بردر برم فروغ تجلا بسوزت برم اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. پتا چلا ڈاکٹر سے آگے چلنے کی طاقت مصطفیٰ کی، فلاسفر سے آگے چلنے کی طاقت مصطفیٰ کی، وکیل سے آگے چلنے کی طاقت مصطفیٰ کی، کسی جج سے آگے چلنے کی طاقت مصطفیٰ کی، جبریل کے آگے چلنے کی طاقت مصطفیٰ جان رحمت کی. تو رب نے ارشاد فرمایا اور دنیا کے پیچھے دوڑ کر کامیابی تلاش کرنے والوں میرے محبوب کے چوکھٹ پر آ جاؤ جہاں پوری دنیا گردنیں جھکائی کھڑی ہے. کسرا بھی للچائی نظروں سے مدینے کی طرف دیکھ رہا ہے، قیصر بھی للچائی نظروں سے مدینے کی طرف دیکھ رہا ہے. جب چاند پر جانے والوں نے نعرہ لگایا ہم کامیاب ہو گئے تو چاند نے مڑ کر کے ان آنے والے بے وقوفوں کو جواب دیا، اور کامیابی کا نعرہ لگانے والوں کامیابی میرے دامن میں نہیں ہے، پلٹ کر اسی چوکھٹ پہ جا کے گر جاؤ جس کے اشارے سے میں بھی دو ٹکڑے ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. الحمدللہ ایسی کامیاب ہستی کا دامن رب نے ہمارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے. دنیا للچائی نظروں سے دوسرے چوکھٹوں کی طرف دیکھتی ہے اور لوگ دعوتیں نظارہ دے کر کے کہتے ہیں آ جاؤ میں کامیابی دوں گا، میرے پاس آ جاؤ کامیابی مل جائے گی. ہم کچھ دیر کے لیے بیوقوفی کر جاتے ہیں اور غیروں کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں. صحابہ سے شہنشاہ کے چوکھٹ کا پتہ رب نے دے رکھا ہے، جہاں بڑے بڑے شہنشاہوں کی پگڑیاں بھی جھلکتی نظر آتی ہے، جہاں فاروق اعظم جیسی ہستی تلوار پھینک کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے نالین میں اپنے سر کو رکھ کر کے مچل رہے ہوتے ہیں، جہاں جبریل امین مصطفیٰ کے تلوے کو چوم کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپا کہا کر دیدام سیر بتا بندیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن کچھ چیزیں دیگری. سرکار میں نے زمین کا کونا کونا چھان مارا، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، لیکن آپ کے تلوے کی مثال کائنات میں نہیں ہے، تو مصطفیٰ کے جلوے کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ ایسی کامیاب ہستی کے لیے رب نے ہم بندوں کی طرف جو ہے قرآن کی آیت بھیج کر کے اپنے کلام سے خطاب کرتے ہوئے بندوں کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے سب سے بہتر پیروی میرے محبوب کی پیروی ہے. اب کائنات میں کوئی ایسا عمل نہیں اب تک اور یہاں سے قیامت تک جو رب نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں نہ رکھی ہو. دنیا کتنی بھی ترقی کر لے وہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ یہ چیز نبی کے یہاں نہیں تھی، میں نے نئے طور پر سرچ کیا ہے، اس کا طریقہ نبی کے یہاں نہیں مل رہا ہے، کسی اور کی سیرت تلاش کی جائے. نہ آمنہ کی گود میں پچلنے سے لے کر کے حلیمہ سعدیہ کی ٹوٹی جھوپڑی کا مسافر بننے تک
वहां से लेकर के काबे मुकद्दसा के दरो दीवार की रौनकें वजूद में समेटने से लेकर के मदीनतुल मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन पर सफर करने तक नबी के जिंदगी में रब ने वो सारी चीजें रख दी जो एक बंदे को इस जमीन पर कयामत तक जरूरत पड़ सकती थी। वो सारी चीजें रब ने अपने महबूब के जिंदगी में रख दिया। अब वो चाहे तिजारत का मामला हो, माआत का मामला हो, माआश का मामला हो, अखलाक का मामला हो, कैरेक्टर का मामला हो, सीरत का मामला हो, निगाहों का मामला हो, कदमों का मामला हो, सोने का मामला हो, जागने का मामला हो, पीने का मामला हो, खाने का मामला हो, शादी का मामला हो, ब्याह का मामला हो, निकाह का मामला हो, बीवियों के साथ बर्ताव करने का मामला, गुलामों के साथ बर्ताव करने का मामला, पड़ोसियों के साथ सलूक करने का मामला, बस्ती वालों के साथ अखलाके करीमाना की वो मुबारक महकती हुई बूंदें, और उसके बाद अपने मुल्क में बसने वालों के साथ, अपनों के साथ कैसा किरदार होगा, गैरों के साथ कैसा कैरेक्टर होगा, यहाँ से लेकर के पूरी कायनात में बंदों को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी रब ने अपने महबूब की जिंदगी में बदरजे अतम रख करके इरशाद फरमाया, कहाँ जाते हो? मगरिब की तरफ दौड़ करके, जहाँ सूरज भी जा करके डूब जाता है, ऐसों की पैरवी ना अख्तियार करना जहाँ गंदगियों के सिवा तुम्हें कुछ ना मिल सके। मेरे महबूब की पैरवी करो कि जिंदगी ही में जन्नत की बशारत दे दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज सारे मामलात में, और रब ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ ये पैरवी ही नहीं है, बल्कि हर पैरवी में मैंने कामयाबियों का गुण छुपा करके रखा है। तुम कामयाब हो जाओगे। अब बताओ, रब से ज्यादा सच्चा इस कायनात में कौन होगा? वो तो कह रहा है कामयाब हो जाओगे। अब अमेरिका अगर इनकार करे तो अमेरिका की बात मानी जाएगी या अपने रब की बात मानी जाएगी? अगर लंदन और पेरिस अपनी बेतुकी बातों से इनकार करे कि इस्लाम में कामयाबी नहीं है, कुरान में कामयाबी नहीं है, मुस्तफा की सीरत में कामयाबी नहीं है, हमने कहा और जलीलो, मेरे नबी की सीरत तो वो है जो गैरों के सर चढ़कर भी बोलती है। मेरे नबी की सीरत की वो किताब है जो गैरों के सर चढ़कर बोलती है, उनके जबानों पर जारी होती है। ईसाई पादरियों ने, यहूदी राहिबों ने अपनी अपनी खानकाहों में अगर किसी की नातें पढ़ी है तो वो मेरे मुस्तफा की जात है, किसी और की नहीं। पूरी कायनात में कौन ऐसी जात है साहब जिसकी गवाही कंकरों पत्थर ने दे दी हो? पूरी कायनात में जाओ ना, मिसाल मुस्तफा जाने रहमत के जात से कौन सी ऐसी जात मिलेगी जिसकी गवाही जानवरों तक ने दे दी हो, जिसकी गवाही पहाड़ों की वादियों ने दी हो, जिसकी गवाही सदर व हजर ने दी हो। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा का जम्मे गफीर लगा हुआ है, सामने एक दरख्त था, बड़ा हरा भरा, पत्तियां कसरत से डालियों में लटक रही थी। अचानक सहाबा कहते हैं वो जड़ों समेत दाएं हिला बाएं हिला, जड़ों समेत दाएं हिला बाएं हिला, और उसके बाद अपने पत्तों और डालियों के बल घिसकता हुआ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंच गया। पत्तों और डालियों के बल घिसकता हुआ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंच गया। सहाबा को देख रहे हैं, पेड़ है, और ताज्जुब कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं यहाँ तक कैसे आए? भाई ताज्जुब होते ना, भाई आदमी चले तो कोनो ताज्जुब नहीं, लेकिन अभी जो खंबे लगे हैं ये सब अचानक चलने लगे तो तोहरे मिलाद से उठ के भाग जाओ कि ये कौन सी क्या बताए? तो सहाबा सब ताज्जुब में कि भाई पेड़ तो अब तक नहीं चले थे, ये वहां था, हम लोग देखे थे, ये घिसकता हुआ चला आ रहा है, चला आ रहा है, यहाँ तक आ गया।
میرے سرکار تشریف فرما سے مسکرائے. صحابہ کہتے ہیں نبی کچھ گفتگو کر رہے تھے, ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے. کون سی زبان تھی مصطفیٰ کی, صحابہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. نبی گفتگو فرما رہے, مسکرا رہے. کچھ دیر گفتگو چلی, اس کے بعد پھر درخت پیچھے کی طرف سرکنا شروع ہوا اور سرکتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا. اور ویسے ہی زمین بھی برابر ہو گئی, مٹیاں درست ہو گئی, اور ویسے پتے پھر لہلہا رہے, درخت خوشیوں میں جھوم رہا. صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرضی لگا دی, میرے سرکار یہ منظر جو دیکھا یہ کیا تھا؟ یہ وہاں تھا, سرک کر یہاں آیا. آپ کچھ گفتگو فرمائے, ہم سمجھ نہ سکے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا, صحابہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سے اس درخت نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگا دی, میرے مالک مقدر سے بہت قریب تیرا محبوب بیٹھا ہے, میرے سے بہت قریب تیرا محبوب بیٹھا ہے. میرے مالک پتہ نہیں پھر زندگی میں یہ موقع ملے نہ ملے, ادھر سے تیرے محبوب کا گزر ہو کہ نہ ہو, آج موقع ملا ہے. بہت قریب سے خوشبو میں مشام جا کو معطر کر رہی ہے. میرے مالک اتنی اجازت مجھے دے دے کہ میں جا کر تیرے محبوب کو سلام کراؤں. سبحان اللہ. تیرے محبوب کو سلام کر کے آؤ. تو صحابہ میرے رب نے اس درخت کو اجازت دی, وہ چلتا ہوا میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا تھا. لاؤ کوئی ایسا ریفارمر, لاؤ کوئی ایسا ہادی و رہبر جس نے درختوں سے, پتھروں سے, کنکروں سے گفتگو کی ہو. صرف زمینی کنکروں سے نہیں, ابو جہل کی مٹھی میں قید کنکروں سے بھی کلمہ پڑھانے کا جو محبوب ہنر رکھتا ہو, جو ریت پر چلے. تو صحابہ کہتے تھے میرے نبی ریت پر چلتے تو قدموں کا نشان نہیں آتا, ریتیلی زمین پر سرکار چلتے تھے تو قدموں کا نشان نہیں آتا تھا. ہاں پتھروں پر چلتے تھے تو نشان قدم بن جاتے تھے. ریت پر چلتے تھے تو قدموں کا نشان نہیں آتا تھا. پتھروں پر اگر قدم ناز رکھ دیتے تو پتھر اپنے کلیجے کو موم کر کے عقص پائے مصطفیٰ کو اپنے کلیجے میں جذب کر لیتا اور رب کے حضور عرضی لگاتا, میرے مالک یہ میرا مقدر کہ تیرے محبوب کا قدم میرے کلیجے پر پڑا, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور, تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لاؤ کوئی ایسا رہبر صاحب. یہ دنیا نے چند سالوں میں ہماری نگاہوں کی تصویر میلی کر دی. ترقیوں کا نعرہ دے کر کے ہر بار انگلش بولو ترقی پائے, تو کہیں چپ رہا. انگلش تو ہے نا, تمہاروں بولو تو کتنا ترقی پائے. انگلش تو ہے نا, تمہاروں بولو تو کتنا ترقی پائے. سوائے دھلنے کے دوسرا کوئی عروج نہ مل سکا. لفظوں سے ترقی مل جائے گی, یہ کر لو ترقی مل جائے گی, وہ کر لو ترقی مل جائے گی, یہاں سے الیکشن میں سلیکشن ہو جائے ترقی مل جائے گی, اردھانی پردھانی پار کر جاؤ ترقی مل جائے گی, ودھائک کے اوپر پہنچ جاؤ ترقی مل جائے گی, بورائے جاؤ ترقی مل جائے گی. ترقی مل جائے گی. ترقیوں کا نعرہ, بڑی بڑی آفیسیں کھولی گئی, بڑے بڑے کالج یونیورسٹیاں کھولی گئی, آ جاؤ ترقی, آ جاؤ ترقی, آ جاؤ ترقی. رب نے ارشاد فرمایا میرے بندو یہ جھوٹے نعرے ہیں, ان کے کہنے پر کبھی نہ آنا, نہیں تو مکڑیوں کے جالوں سے بھی زیادہ تیز ان کے پھنساؤ ہے. الجھ جاؤ گے تو تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں گی. ایک مرکز بنا کر رکھنا پوری زندگی, صبح قیامت تک ایک چوکھٹ کو تلاش کر کے رکھنا, ایک مرکز کی طرف اپنے آپ کو لے جا کر کے, اپنے آپ کو پوری نسل کو لے جا کر ان کی چوکھٹ پر رکھ دینا, پورے وجود کو ان کے حوالے کر دینا.
कामयाबी मैं अता करने वाला हूँ। हाय बेश क्योंकि अगर कोई जबान से कामयाबी पाता तो अबू जहल कामयाबों में नंबर 1 पर आता। सही अगर कोई तिजारतों के बलबूते पर कामयाबी पाता तो मक्का के बड़े बड़े तुजार कामयाबियों की लिस्ट में सरे फहरिस्त होते। अगर कोई बड़ी हवेलियों की बदौलत कामयाबी पाता तो फिरौन और नमरूद नंबर 1 पर गिने जाते। अगर कोई लंबी जमीनी रकबों पर कामयाबियों का के गुणगाता और कामयाबियों के लिस्ट में उसका नाम आता लंबी जमीनों के रकबे पर कब्जा करने की बुनियाद पर, तो आधी दुनिया पर हमारे सरदार जैसे लोगों को कब्जा दे दिया गया। पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर सरदार जैसे लोगों को कब्जा दे दिया गया। कामयाबियों की लिस्ट में नंबर 1 पर मामला होता, लेकिन ना लंबी बिल्डिंगों पर, ना बड़ी तिजारतों पर, ना मालो दौलत पर, ना जाहो हसब पर, ना जबानों पर, न लिबास पर, बल्कि कामयाबी रब ने ऐसों को अता कर दी जो लिबास का मामला फटा हुआ, गिज़ा का मामला पेट पे पत्थर, रहने का मामला सिर्फ रेतीली जमीनें, चलने का मामला पैदल कभी सवारी पर। ऐसों को कामयाबी जब अता की तो रेशम की कालीनों पर ऐश का बिस्तर जमाने वाले जलीलो खार होकर गढ़ों में औंधे मुंह पड़े थे। पेट पर पत्थर बांधने वाले मुस्तफा का बिलाल काबे के छत पर खड़े होकर के अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा था और दुनिया को ये सबक दिया जा रहा था कि कामयाबी इस दुनिया के इन जालों में, इन बुने हुए फंदों में नहीं है। कामयाबी मुस्तफा के कदमों में कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह। हमने कुछ सालों में गलत रूट पर सफर करना शुरू कर लिया। गूगल मैप को सर्च किया लेकिन गूगल ने गुमराह कर दिया। इसी मैप के चक्कर में एक मरतबा हम फंसे हजरत। NH हाईवे बता रहा था लोकेशन पे और उसी पर मुड़ते मुड़ते पहुंच गए तो खेत में खड़ा रहे, कसम से कहूं ना हुआ। रात के 2-3 बजे क्यों मिला जाए कि रास्ता क्यों पूछ लिए। हाँ, नेटवर्क तक काम नहीं करे, ऐसा जगह ले जाए खड़िया जी। हम कह रही तो कहा कि जहन्नम अभी दूसरे हिसाब में यहाँ है, नहीं तो ये हुआ तक पहुंचाओ। वहां तक पहुंचा देता। तो ये दुनियावी सर्चों पर हमने कुछ सालों में एतमाद कर लिया और सोचा कि इसी में कामयाबी मिल जाएगी। जितना सर्च करते गए उतने जलील होते गए। हाँ, जितना सर्च करते गए उतने जलील होते गए। शादियों का मामला सर्च किया, सादा सहारा बारात ले जाए तो फायदा नहीं। तो अंदर से औरतों ने कहा हटाओ, मौलवी मौलाना जो है निकाह के बजाय जनाजा करवे है का। कहूँ बुद्ध से ना हुए, कहूँ घट से ना हुए, कहूँ टनक टनक ना हुए, कहूँ टनक धम ना हुए, जब तक कौन शादी। कामयाबी इसमें नहीं है। कामयाबी इसी में है कि यहाँ से लेकर उतरौला तक इतना अपनाओ कि पिछला 10 साल के खाना हजम हो जाए, हेचकुल तक निकल आओ। हाँ, 2-4 को तो नालियों से बरामद किया जाए। कुछ तो ऐसा रहे, अभी बीच ही में वायरल हुई थी वीडियो, नचते नाचत यह दुनिया से वह दुनिया पहुंच गए। हाँ, और सभे ताली बजावे कि यह एक ठू आइटिंग है तो कौनो सूम के देखी तो मरा रहा बहुत देर से। तरक्की, हमने सोचा ये डाल दो जायका मिल जाएगा, ये डाल दो जायका मिल जाएगा। सबने इरशाद फरमाया, और दुनिया के जायकों को तलाश करने वालों, मेरे महबूब की पैरवी को अगर छोड़ोगे तो बर्बाद कर दिए जाओगे।
ومن اعرض عن ذکری، ذکر سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات لی ہے مفسرین نے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میرے محبوب کا دامن چھوڑا میں اس کی زندگی کا جامہ تنگ کر دوں گا. کیونکہ اصولوں پر چلنے ہی سے ہم نے تمہیں کامیابی دی ہے، کیونکہ تم غیرتوں کی نشان ہو. تمہیں یہود و نصارہ کی طرح نہیں رکھا، تمہیں مجوس کی طرح نہیں رکھا، تمہیں یہود و ہنود کی طرح نہیں رکھا، بلکہ تمہیں اگر ہم نے اپنے محبوب کے دامن میں پناہ دی ہے تو نگاہیں بھی تمہیں پر سب سے زیادہ ہوگی. تمہیں کی جانچ پڑتال تمہاری ہی سب سے زیادہ کی جائے گی. تمہیں کو پہلے امتحان پر جو ہے جانچا پرکھا جائے گا. تمہیں کو سب سے زیادہ قانون دیا جائے گا، کیونکہ تم ایسے غیروں کی طرح نہیں ہو. تم نے کلمہ پڑھ کر ذمہ دار قوم میں داخلہ لے لیا. تم نے قرآن کو کلیجے سے لگا کر ذمہ دار قوم میں آنکھیں کھول لی. تم نے محبوب کا دامن پکڑ کر ذمہ دار قوم میں آنے کی گواہی دے دی. تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کی آبرو کو بچا کر کے رکھنا. اگر تم روڈ پر اوباشوں کے حوالے ہو گئے تو صرف تمہاری غیرت کا جنازہ نہیں نکلے گا، بلکہ کلمے کی بھی انسلفی ہوگی، اسلام کی بھی بے عزتی ہوگی، نبی کی سیرت پر بھی انگلی اٹھے گی، قرآن کے اصولوں پر بھی انگلی اٹھے گی. تم بہکو گے تو کارواں کھو جائے گا صاحب. غلط روی سے منازل کے بہت بڑھتے ہیں. مسافروں کیا ہے؟ غلط روی سے کارواں بدل ڈالو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہم نے ان اصولوں کو چند سالوں میں انکار کرنا شروع کر دیا اور اپنے شادی اور نکاح جیسے پاکیزہ محفلوں میں ہم نے اپنی طبیعتوں کی چیزوں کو ڈال کر کے ایک دودھ کو ہم نے نجاست کے حوالے کر دیا. ہاں، یہ ہماری طبیعتیں ہیں. کون سی طبیعت؟ دیر تک چٹائی بھٹ ہے تو مزہ آئے. مزہ کیسی. ہاں، اتنا زور داغا. ایک تو ہوا تھا زمینی گولا، ایک تو ہوا تھا آسمانی گولا. تو ہم کہیں یک تو ہوا تھا آخرت کے گولا. یہ دونوں دگی کو سلامتی ہے، وہ دگی کو چھترا جاؤ. مطلب ذائقہ تلاش کرنے کے لیے، ذائقہ تلاش کرنے کے لیے عورتوں نے گھر بگاڑنے کا ٹھیکہ لے لیا اور کہا پہلے باہر سنبھالو، یہاں یک تو گانا کمنا پڑے دے گا. اب 60-70 کی سیکنڈ ہے، بوڑھی خواتین کو بھی لا کر کے بٹھا دیا گیا. منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آگ نہیں، آنکھ میں روشنی نہیں. قوت سماعت 3 سال پہلے ہجرت کر چکی ہے. سب کچھ نکل گیا. وہ کرے بادو بھلے توتلے زبان سے، لیکن وہ کہا کہ پہلے ہم کر ہے گا. تو کہا کہ تم لوگ بالکل وہ ہے. ایک ہوتا ہلدی رسم، ایک ہوتا تیل والا رسم. تو ہم کہیں دال چینی گرم مسالہ والا بھی رسم رکھو نا. یہ ہو تو رہا تھا تیل کے رسم جب ہے گلگلا پکی. گلگلا پکی رات بھر گلگلا پکائیں، وکرے بعد گلا پھاڑ پھاڑ سویرے دعوت مسجد تک پہنچے. ہم اتفاق سے فجر کی نماز پڑھا کر کے نکلے تو دیکھیں پیچھے 2-3 ملا نیت باندھے رہا مسجد میں. 2-3 عورت نیت باندھے رہا اور 30-40 تو باہروا کھڑی رہی. اور آٹا کا اب پتہ نہیں رہا تھا 3-13 مطلب کچھ رہا تھا. مطلب آٹا کا دیا کے گنتی جس میں گھی پڑی ہوتی ہے، سوتی کپڑا یا روئی پڑا ہوتا ہے، اور آٹا
ہم نے کہا عقل کا پاتھر پر گئی دونوں چیز اللہ تعالیٰ کھائے کے لیے دی سی بھوکے کے لیے نہ دی سی. ہاں تم نے تو مجوسیوں کا طریقہ اپنا لیا جو غذاؤں کو آگ کے حوالے کرتے ہیں گھی ڈال کر کے. اب کھانے کی چیز کو جلانا یہ سراسر حرام. تو گھی ڈال کر کے آٹے کا دیا بنا کر کے ہم نے کہا مٹی اچھین دھوئے گئے تو کہیں نہیں اشبھ ہوتا ہے. ہم کہیں اشبھ کا مطلب مٹی کا جلا جو ہو وہ دلہا غائب ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. آٹے کو جلایا گھی کو جلایا. اب دونوں رزق دونوں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا تھا اس میں آگ لگا دی اور لے جا کر کے ارے قالین ابھی 30-35 ہزار کے ہم مسجد میں حضرت ڈلوائے رہا ان لے جائے وہی قالین پہیا 11 جگہ گلگلا رکھ دین کچھ جلائے گا. جمعہ میں بہت زبردست ہم نے پھٹکارا. ہم نے کہا یہ کون سی حرکت ہے. پہلی بات تو عورتوں کا مسجد میں داخلہ ہی حرام ہے, سخت حرام ہے. اس کے بعد پھر مسجد کے فرش کو خراب کیا, مسجد کی قالین کو خراب کیا, آٹے کو آگ لگایا, گھی کو آگ لگایا. کل ملا کے کاؤ کرا چاہت نہیں فاتحہ. تو ہم کہیں یہ کون فاتحہ ہوا. ہم نے کہا بھائی اگر یہی کرنا ہے فاتحہ ہی کرنا ہے تو فاتحہ ایک اچھی چیز ہے, اچھا عمل ہے. گھر میں بناؤ عزت سے, اپنے گھر کے مرد حضرات کو دے دو, اگر بتی دے دو, خوشبو لوبان دے دو اور برتن میں گلگلا رکھ دو اور کہیں کہ جاؤ بھائی فجر میں جاؤ جماعت سے نماز پڑھو, اس کے بعد وہیں فاتحہ کراؤ اور اس کے بعد لے کر آنا, پھر تبرک تقسیم کیا جائے گا. یہ ایک احسن طریقہ تھا, ایک بہتر عمل تھا مسلمانوں کے لیے. لیکن عورتوں کی ٹیم نے مسجدوں کا گھیراؤ کیا, گھر سے گانا گاتے ہوئے مسجدوں تک پہنچی. ایک تو عورت کی آواز بھی پردہ ہے, غیر محرم کے کانوں میں پہنچے وہ بھی حرام خوری. زیور کی آواز یعنی پائل جو بج رہا ہو وہ بجنے والا زیور بھی عورت کو پہننا اسلام نے اس لیے منع کیا کہ غیر محرم کے کان تک اگر یہ آواز پہنچے گی تو دلوں میں وسوسے پیدا ہوں گے, عزتوں کے جنازے نکلیں گے. اس لیے ایسی چیزوں کو اپنے بدن کا زیور نہ بنانا, اپنے بدن کے لیے زینت کے طور پر استعمال نہ کرنا. جس اسلام نے ہمیں سلیقے کے ساتھ جینے کا ہنر دیا اور اس زمین پر رہ کر کے ایک مہذب قوم بننے کا ہمیں اور آپ کو ٹریننگ دی, عقیدہ دیا, ہم نے اپنے طبیعتوں کے ذائقوں کو پورا کرنے کے لیے وہ آزادی دے دی. تو گھر میں شادی کی برکتوں کا جنازہ نکالنے کے لیے عورتوں نے ٹھیکہ لیا اور باہر مردوں نے کہا کہ ہم سنبھالیں گے. باہر انہوں نے عزتوں کا جنازہ نکال دیا. تیل ہلدی چونا کے جیسے ناجائز رسموں کی بنیاد پر یہ 4-5 دن تک حرام کاریاں گھروں میں چلتی رہی اور گھروں پر بڑے بڑے اسپیکر لگا کر کے ڈی جے ڈانس کے جو ہے گندے گندے فلمی گانوں کو بجایا گیا, پورے محلے کو سنایا گیا. اس کے بعد بارات پہنچی. سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہا مولانا صاحب برکت کے دعا کریں. ہم کہیں آفت کے دعا کراؤ, برکت کے تو ہو نہیں سکتا. کاؤ بچا جون برکت رہے. سب کچھ بھوک تاپ لیو, بکرے بعد کہا تو آؤ چھائے بیٹھ جاؤ. نہ مریا رہ گئے, نہ کلیا رہ گئے, نہ تخت رہ گئے, نہ بسترا رہ گئے, کل آگ لگائے کر تاپ لی ہو. اور جب خالی تھوڑا موٹھا بھر راکھ بچا تب کہا تو آؤ چھائے بیٹھ جاؤ. ہم نے کہا ہم مولانا دعا نہ کریں, تو ڈائریکٹ کعبہ شریف میں دعا کراؤ. اگر قبول ہو جائے تو مولانا کا رسریف باندھو, زندگی نہیں قبول ہو. اتنی حرام کاریوں کے بعد کس بے غیرتی سے وہ دعا مانگے گا اور کہے گا کہ یا اللہ ایک ہفتے تک جو حرام کاریاں گھروں میں ہوتی رہی
یا اللہ اسی شادی میں برکت دے دے، اسی میاں بیوی کو محبت دے دے، اسی میاں بیوی کو آدم و حوا کا صدقہ دے دے، اسی میاں بیوی کو یوسف و زلیخا کا صدقہ عطا کر دے، اسی میاں بیوی کو حضرت مولا علی خاتون جنت کا صدقہ عطا کر دے، اسی میاں بیوی کو مصطفیٰ جان رحمت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی محبتوں کی خیرات عطا کر دے۔ کس منہ سے؟ میں نے کہا دعا قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے، خیر مناؤ، آسمان سے پتھر نہیں گرے، آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوئی۔ میں مبارکباد دوں گا بھائی کو جنہوں نے نکاح کی مجلس جیسی بابرکت چیز کو قائم کرنے سے پہلے اپنے نبی کے میلاد کی محفل کو قائم کیا اور برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ یہاں سے علماء صلحاء اور آئے ہوئے غیور عوام ہاتھ اٹھا کر اس شادی کے برکت کی دعا کریں گے اور نکاح میں انشاءاللہ ان برکتوں کا دامن پکڑ کے رکھا جائے گا۔ جب ایسے نیکیوں کا سلسلہ شروع سے آخر تک جاری رہتا ہے تو ایسی نسل سے پھر صرف بیٹا نہیں دین کا سپاہی پیدا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے دین کا رکھوالا پیدا ہوتا ہے، قوم کی غیرت بن کر نکلتا ہے اور اسے بزرگوں اور اسلاف کے چادروں کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو خیرات علی اکبر کا ملتا ہے، اگر بیٹی ہے تو خیرات سیدہ زینب کا ملتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لادلوں کے وجود کی برکتیں اس کے نسلوں میں اتاری جاتی ہیں، کیونکہ جو برکتوں کا طلبگار ہو مولا اسے برکتیں ہی عطا فرماتا ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ